تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں، پھر کچھ تنقیدی تبصرے۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے سلمان نے، ایک شخص نے معاشی مسائل سے جوجھتے ہوئے خودکشی کر لی دکان کے باہر۔ میں آپ کو بتاؤں گا امریکی ڈالر کمزور ہونے سے خام تیل کی قیمتوں میں کس طرح گراوٹ آ رہی ہے۔ امریکی ڈالر پوری طرح گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یوگی کے 2 وزراء اب تک کورونا سے مر چکے ہیں، ایک اور کورونا کا شکار ہوئے ہیں، امت شاہ ایک بار پھر بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ شاہین باغ کو بدنام کرنے کی کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عام آدمی پارٹی کا صحیح چہرہ اور حقیقی چہرہ اس وقت بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت ترک وزیر دفاع کے، قطر کے وزیر دفاع کے ساتھ لیبیا کے اعلیٰ فوجی سول قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل سعودی فضائی حدود سے گزرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اجازت دے دے گا سعودی۔ مصر کے وفد کا دورہ فلسطین، اس پر بھی میری بات ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ہندوستانی میڈیا کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس میں پوری فلم انڈسٹری نیتن یاہو جیسے قاتل سے ملاقات کر رہی ہے، اور عامر خان کی ایک تصویر سے تکلیف ہو گئی، اس پر بھی بحث ہوگی۔ میں ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہرکیف ناظرین، اس کے لیے تفصیلات یہاں پٹی پر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں عامر خان کا ہی تذکرہ کروں گا۔ ناظرین، کل آپ لوگوں نے میڈیا دیکھا ہوگا کہ کس طرح چلا رہا تھا، اور ایک میڈیا نے تو صاف کہہ دیا کہ جو ملک کے دشمن ہیں وہ آخر عامر خان کے دوست کیسے بن سکتے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کے کیا عامر خان ہندوستان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچ رہی۔ یہ تصویریں رکھی، کیا گفتگو ہوئی، کیا وہ خیر سگالی ملاقات تھی؟ عامر خان ایک انٹرنیشنل جو ایک نمائندے مانے جاتے ہیں، ایک بہترین ایکٹر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، تو کیا ان کو اتنا بھی حق نہیں کہ کوئی ان کو دعوت دے اور ملاقات کرے؟ ایسے حالات میں جو قاتل سے ملاقات کر رہے ہیں اس کی تو پذیرائی کر رہا ہے۔ ایک تصویر ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ تصویر آئی تھی، اس میں جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے نیتن یاہو جو اسرائیل کا پی ایم ہے، یہ کتنے بچوں کا قاتل ہے، کتنے مسلمانوں کا قاتل ہے، کتنے ہی بیوہ عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے ہی خواتین کو مار ڈالا گیا۔ اس قاتل کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پوری فلم انڈسٹری اس وقت جو ہے تصویر کھینچ رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا چہرہ جو فلم انڈسٹری کا مانا جاتا ہے وہ چہرہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو سیلفی لے رہا ہے، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی قاتل کے ساتھ جو ہے فوٹو نکالنے والے فلم انڈسٹری کے ساتھ، لیکن عامر خان نے خاتون اول ترکی سے ملاقات کر لی تو ہنگامہ مچ گیا اور طوفان آ گیا۔ یہ ہے یہاں کے ہندوستان کا سنگی میڈیا، کبھی ان تصاویر کو بھی دکھا کر کے بحث کر لیا کرے جو ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کا کئی سالوں سے قاتل ہے۔ بہرکیف یہ تصویر ان کو ضرور دکھائیے گا آپ لوگ۔ آئیے ناظرین، ترک وزیر دفاع کی قطر کے وزیر دفاع کے ساتھ لیبیا کے اعلیٰ فوجی اور سول قیادت سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں الگ الگ قسم سے اس وقت ملاقاتیں جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا نقشہ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین، جب اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ ترک وزیر دفاع، قطر کے وزیر دفاع کا ایک ساتھ لیبیا کے اعلیٰ فوجی سول قیادت سے ملاقات کرنا اس وقت جو ہے وہ ممالک جو ہے امریکہ کی پٹھو ہوا کرتے ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کے لیے تکلیف بنے ہوئے تصویریں، اور اس پر جو ہے لگاتار عربی ہو یا دیگر یورپین ممالک کے وہ اخبارات جو بالخصوص ایسے ممالک کے دشمن مانے جاتے ہیں، قطر کو بدنام کرنے میں، ترک کو بدنام کرنے میں اول صف میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت اس ویڈیو وغیرہ اور تصاویر کو پیش کر کے جو ہے ایک الگ ہی قسم کا اپنا تبصرہ اور تنقیدی تبصرہ اور نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل سے خبر آ رہی کہ اسرائیل کے لیے UAE کی پروازیں سعودی فضائی حدود سے گزریں گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے چونکہ UAE یہ تمام جگہوں پر کچھ نہیں تھا، یہاں پہ بہت زیادہ پابندی تھی اسرائیل کے طیاروں کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب UAE جانا ہے اسرائیل کے ایک وفد کو، جب سے معاہدہ ہوا ہے UAE کے ساتھ تو سعودی عرب سے بات چیت جاری ہے، یہ کہا ہے اسرائیل کے پی ایم نے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی سعودی عرب کو فضائی حدود استعمال کرنے پر وہ راضی کر لے گا، لہٰذا
فضائی حدود سے تل ابیب تک پرواز صرف 3 گھنٹے کی ہوگی اگر سعودی وہاں کے اپنی جو ہے فضائی حدود جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اجازت لینا کیا ہے, ویسے بھی سعودی اس کے گود میں بیٹھا ہوا ہے, تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے, اس میں کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, اس کے علاوہ فلسطین سے خبر آ رہی کہ مصر کا ایک وفد فلسطین پہنچ گیا ہے, دورہ کر رہا ہے. مصر کی سیکورٹی ایجنسیز کا اعلیٰ سطح کا وفد غزہ پہنچ گیا. وفد نے فلسطین کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے, یہ بھی خبریں آ رہی ہے. مصری وفد اب سے کچھ دیر میں محاذ کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا. جب یہ ہم لوگ خبر لے رہے تھے اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے مصری وفد نے رام اللہ میں فتح گروپ سے بھی ملاقات کی تھی. یعنی مصر کوئی اور کھچڑی پکا رہا ہے, اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مصر کی حکومت سیسی حکومت, بلکہ سیسی خود جو ہے یہودیوں کا پوری طرح سے پٹو ہے, اسی کا کھلونا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین کا دورہ کر کے وہاں پہ کوئی اور کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہا ہے جب سے UAE کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے. یہ ساری خبریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آئے تاکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو نقشہ بن کر کے تیار ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی الگ الگ انداز میں تصویر پیش کرنے کی عالم اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہرکیف آئیے ناظرین بات کرتے ہیں امریکی ڈالر کی. امریکی ڈالر بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے. کورونا بحران میں معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ایسے ممالک کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے جو خام تیل برآمد کرتے ہیں. دراصل دنیا کے کئی بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں اس وقت امریکی ڈالر بہت بری طرح کمزور ہوا ہے, جس کا اثر خام تیل کی قیمتوں پر پڑا ہے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر میں جو ہے اس وقت زر مبادلہ ہوتا ہے, کہلایا جاتا ہے عالمی سطح پر. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ جو خام تیل برآمد کرتے ہیں, جس میں ایشین بہت سارے ممالک ہیں, ان پر جو ہے قیمت جو ہے جو مہنگائی ہے وہ کم ہونے کے اثرات نظر آ رہے ہیں اگر امریکی ڈالر کمزور ہوتا ہے. امریکہ کے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن جس کو EIA نے اس تعلق سے ایک بیان بھی دیا ہے, جس میں کہا ہے کہ ڈالر کے کمزور ہونے کا براہ راست فائدہ بڑی مقدار میں تیل خریدنے والے ممالک کو پہنچ. ناظرین یاد رہے کہ خام تیل کا کاروبار امریکی ڈالر میں ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان ممالک کو یہ تیل سستا پڑ رہا ہے جن کی کرنسی ڈالر کے مقابلے مضبوط ہوئی ہے. ان ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے. امریکی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہند, چین جیسے ایشیائی ممالک کے علاوہ یورو زون کے ممالک کو بھی اس کا براہ راست فائدہ ملنے والا ہے. یعنی معاشیات اور اقتصادیات اس وقت ان کی پوری کمر ٹوٹ چکی ہے. امریکی ڈالر کا کمزور ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر معیشت پوری سزا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے. ناظرین, کورونا وبا لگاتار پھیلتی جا رہی ہے. یوگی حکومت کے ایک اور وزیر کورونا کا شکار ہو چکے ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوگی کے 2 وزیر کورونا سے اس وقت جو ہے ہلاک بھی ہو چکے ہیں. اتر پردیش کے ایک وزیر کورونا کا شکار ہو گیا. وزیر مملکت برائے صحت اتل گرگ کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے. اس کے بعد انہیں آئسولیشن گوشے تنہائی میں رکھا گیا ہے. غورطلب ہے کہ یوگی حکومت کے کئی وزراء کورونا کی زد میں آ چکے ہیں. یہاں تک کہ 2 وزراء اکمل رانی وردن اور چیتن چوہان کی تو موت بھی ہو چکی ہے. اس سے پہلے یوگی حکومت کے کل 8 وزراء کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے. ان میں وزیر صحت جے پرتاپ سنگھ, دیہی ترقی کے وزیر راجندر پرتاپ عرف موتی سنگھ, وزیر قانون و انصاف برجیش پاٹھک, وزیر برائے آبی وسائل مہندر سنگھ, وزیر مملکت برائے آیوش آزادانہ چارج دھرم سنگھ سینی, وزیر مملکت برائے کھیل اور بہبود نوجوان آزادانہ چارج اوپیندر تیواری وغیرہ شامل ہیں. ان تمام لوگ نے جو ہے کورونا سے صحتیاب ہو کر کے تو لوٹے ہیں, لیکن اب ایک اور جو ہے اس کے متاثر ہوئے جبکہ 2 کی موت ہوئی. وہیں پر امت شاہ کے سلسلے میں بھی خبر آ رہی کہ ان کی دوبارہ طبیعت بگڑ چکی ہے. سانس لینے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے دوبارہ ہسپتال میں داخل کر دیا. میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق انہیں گزشتہ 3-4 دنوں سے جسم میں درد, تھکن اور چکر کی بھی شکایت ہو رہی تھی, جس کو دیکھتے ہوئے دیر رات تقریباً 2 بجے انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا. اس درمیان امت شاہ کورونا ٹیسٹ بھی کرایا گیا جس کی رپورٹ نگیٹو برآمد ہوئی, لیکن ان کی سانس میں لینے کی تکلیف اس وقت برابر جاری ہے. تو ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ان کی صحت کو لے کر کے الگ الگ قسمیں وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا میں, اور سانس لینے کی تکلیف اور پھر الگ الگ ان کے آپریشنز کو لے کر کے بھی بہت زیادہ ان کی بیماری زیر بحث رہی ہے. لیکن اب دوبارہ ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے کل 2 بجے رات میں جو ہے اسپتال میں داخل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اس وقت شاہین باغ والوں کو کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کا چہرہ نکل کر کے پوری طرح سے واضح طور پر سامنے آ چکا ہے. شہر ترمیمی قانون یعنی CAA کے خلاف مظاہرے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوئے, لیکن جو شہرت اور مقبول شاہین باغ کے مظاہرے کو حاصل ہوئی کسی کو نہیں ہوئی. شاہین باغ کے مظاہرے کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی وجہ تھی وہ بہادر شاہینیں
यानी वो ख़वातीन जिन्होंने न दिन देखा, न रात, न घर देखा, न घर वालों की ज़रूरतें, न सर्दी देखी, न बारिशें उनके हौसलों को कमज़ोर कर पाईं। शाहीन बाग मुजाहरे के मुखालिफिन ने यानी सीए के हामियों ने इन शाहीनों की परवास को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सैयद खुर्रम रजा ने लिखा है कि कोविड-19 वबा के दौरान कल खबर आई कि शाहीन बाग में रहने वाले और इस मुजाहरे के अहम रुकन अपने कई हम ख्याल लोगों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस मुजाहरे पर सवाल खड़े करने और पुरअमन मुजाहरा करने वाली बहादुर खवातीन के मुल्क के आइन पर पुख्ता यकीन को हिलाने के लिए बीजेपी की इस कोशिश में दिल्ली में बरसरे इख्तिदार आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। यानी बीजेपी पहले बदनाम कर ही रही थी शाहीन बाग के खवातीन को, और इस तरह के मुजाहरे जो पूरे हिंदुस्तान भर के अलग अलग रियासतों में और शहरों में बल्कि देहातों में तक हुई, और एक बहुत बड़ी तहरीक थी, एक एहतिजाजी तहरीक थी जो शाहीन बाग से शुरू हुई तो हिंदुस्तान के कूचे कूचे में फैल गई। उसको बदनाम करने में बीजेपी वैसे भी बदनाम थी, और सीए के बाद जो दिल्ली के हालात बने वो सारे हम लोगों के सामने हैं। अब आम आदमी पार्टी का चेहरा, जो उसका असली चेहरा है, वो निकल करके सामने आ रहा है। यही कहा जा रहा है कल से, जब से ये बात सामने आई है कि एक शख्स जो शाहीन बाग में ऐसे ही चलते फिरते शरीक हो जाया करता था, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजर कर लिया करता था, वो जो है बीजेपी में शामिल हुआ तो अब शाहीनों को बदनाम करने का चक्कर चलन निकला है। जी हाँ, दिल्ली में बरसरे इख्तिदार आम आदमी पार्टी भी अब उस सफ में शामिल हो गई। उसके सीनियर रुकन और साबिक वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया कि अभी साबित हो गया है कि शाहीन बाग का मुजाहरा बीजेपी ने दिल्ली इंतखाबात के मकसद से कराया था। देखिए आम आदमी पार्टी क्या इल्ज़ाम लगा रही है। यानी ख़वातीन जो यहाँ जमा हुई थी सुबह से शाम तक, महीनों महीनों तक घर बार छोड़ करके जो जमा हो गई थी, और जो लोग एहतिजाज कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा इनके पीछे कुछ लोगों ने उनके खाने पीने के लिए किया और दीगर ज़रूरियात के लिए किया, उसके बारे में पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है ये करने के लिए मजबूर किया था दिल्ली इंतखाबात जीतने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे, जो अभी भी लड़ रहे हैं, उनको जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के सफ में जाकर के शरीक हो रही है। मैं उन लोगों को यहाँ पर एक लम्हे सोच दे करके जाना चाहता हूँ जो सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते हैं। ज़रूर सोचें कि अब उनका बयान जो आम आदमी पार्टी का आया है हमारी मुस्लिम ख़वातीन को लेकर के, शाहीन बाग में मौजूद 4-5 महीने से हुई उस तहरीक और उस जद्दोजहद को लेकर के जो बात सामने आई, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कौन खरा है और कौन खोटा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि एक और वहाँ पर जो है जंगजुओं ने हमला कर दिया है। रिजर्व पुलिस फोर्स के बंकर पर हमला कर दिया, और जंगजुओं ने यह हमला कुलगाम ज़िले के निहामा में सीआरपीएफ कैंप के बाहर किया। इस वाक़े में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो चुका है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाज़रीन, एक ही दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह दूसरा हमला है। जी हाँ, उससे पहले आज सुबह ही जंगजुओं ने बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर भी हमला कर दिया था। इस हमले में पुलिस के एक अफसर यानी सीआरपीएफ के 2 नौजवान शहीद हुए थे। यानी कल जो हुए थे एक हमला हमने बयान किया था आप लोगों के सामने, ये दूसरा हमला है। बगैर नाज़रीन, सलमान नामी शख्स ने भी इस वक्त खुदकुशी कर ली है, और उसकी खुदकुशी की वजूहात जो हैं वो माशी तंगी है। कोरोना बहरान में लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का रोज़ा ख़त्म हो गया और कई अफराद ज़बरदस्त माशी मसाइल में फंस गए। ऐसे माहौल में कई लोगों ने खुदकुशी जैसा ख़तरनाक कदम उठाने से भी परहेज़ नहीं किया। कुछ ऐसा ही मामला मुंबई से मुल्हिक मीरा रोड वाक़े पूजा नगर में पेश आया, जहाँ एक नौजवान ने माशी तंगी से परेशान होकर बंद दुकान के बाहर फांसी का फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक होने वाले शख्स का नाम सलमान साबिर सैयद है और उसकी उम्र 30 साल है। सलमान ने खुदकुशी करने से पहले अपनी जेब में पड़े एक विजिटिंग कार्ड पर खुदकुशी नोट लिखकर एक जानकारी दी कि कोरोना बहरान के सबब नाफिस लॉकडाउन का शिकार हुआ है। सलमान ने विजिटिंग कार्ड पर यह भी लिखा कि उसके पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 5 महीने से उसकी माशी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। नाज़रीन, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हुआ कोरोना बहरान के दरमियान में। ऐसे हालात में अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई कुछ परेशान तो नहीं है, उसकी खबरगिरी करें। बहुत ही हालात ख़राब हैं। अगर आप खुश हैं, आराम से हैं अपने घर में, तो इस कोरोना बहरान के दौरान, इस वबा के दरमियान अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करें, इसलिए कि जो है एक बहुत ही सख्त तरीन अयाम से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है। नाज़रीन, एक वीडियो दिखा करके फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। ये चेहरा सिर्फ आपको हिंदुस्तान में नज़र आ सकता है। बिहार के एक रोड का ये मंज़र है जहाँ पे जो है पानी इस कदर भर गया रास्तों पर कि एक शख्स अपनी गाड़ी को कहाँ रख कर के ले जा रहा है। इस वीडियो में खुद आप अंदाज़ा लगाएं। और ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान की किसी इलाके से आ सकती हैं, दूसरे मुल्क से हरगिज़ भी नहीं, या फिर गरीब ममालिक से ज़रूर आ सकती हैं।
آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو ترقیات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ تصویر اور یہ ویڈیو بھی ضرور دکھائیں ان حکومتوں کو جو ہے ہندو مسلم کرتے نہیں تھکتے، مذہبی ہر چیز کو مذہبی رنگ دے کر کے عداوت پھیلانے سے نہیں چکتے، ان کو کبھی یہ بنیادی اور زمینی سطح کے حقائق بھی دکھا دیا کرے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ خوابوں کی دنیا ہے، زمینی سطح پر کچھ الگ ہی تصویر نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں ناظرین، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأتوں